ہاں جی، الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ کل جو بیان شروع ہوا تھا آج انشاءاللہ اس کو میں کمپلیٹ کروں گا۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے کچھ منتخب بندوں کا تذکرہ کیا ہے، کچھ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس پورے جہان میں منتخب کیا۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کی سلیکشن کرتے ہیں، بہت زیادہ آواز گونج رہی ہے میرا خیال، تھوڑا سا کم کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی کی سلیکشن کرتے ہیں تو وہ الیکشن کے ذریعے نہیں ہوتی کہ لوگ جن کو اچھا سمجھتے ہوں ان کو بنایا جائے اور جن کو اچھا لوگ نہیں سمجھتے ان کو نہیں بنایا جائے، بلکہ اللہ کی جو سلیکشن ہوتی ہے اس میں غلطی کا ذرہ برابر بھی امکان نہیں ہوتا۔ مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، غریب تھے، تو اگر اللہ نے نبی بنانا تھا تو قوم کے کسی سردار کو کیوں نہیں بنایا، دولت مند کو کیوں نہیں بنایا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو نبوت ہے یہ میری نعمت ہے، جس کو میں چاہوں گا اس کو ملے گی، یہ تمہارے ارادے سے نہیں ملتی۔ صدر بن سکتا ہے ہمارے ارادوں سے، وزیر اعظم بن سکتا ہے، لیکن نبوت یہ اللہ کا خاص انعام ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جو نبی ہوتا ہے اس کا ہر کام حجت ہوتا ہے، اس کے کسی کام کو آپ غلط نہیں کہہ سکتے، غلط نہیں کہہ سکتے۔ اسی لیے ہمیں حکم ہے نبیوں کو فالو کریں، سیاست دانوں کو فالو کرنے کا حکم نہیں ہے، حکمرانوں کو فالو کرنے کا حکم نہیں ہے۔ ہمیں حکم کیا ہے کہ اس کو فالو کریں؟ اپنے جو کمپنی کا جو باس ہے اس کو فالو کرنے کا حکم نہیں ہے، ہمیں صرف اور صرف نبیوں کو فالو کرنے کا حکم ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی پھر اللہ نے قرآن میں حاکم کی اطاعت کا حکم کیوں دیا؟ یہ بھی تو ہے نا، ماں باپ کی اطاعت کا بھی دیا، حاکم کی بھی۔ اطاعت ایک الگ چیز ہے اور اتباع الگ چیز ہے۔ اطاعت کہتے ہیں کہ جو تمہیں آرڈر دے اس کو مانو، اور اتباع کہتے ہیں کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے بس اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہو۔ تو حاکم اگر ہمیں کوئی آرڈر دے اور وہ آرڈر شریعت کے خلاف نہ ہو تو وہ آرڈر کو تو ہم مانیں گے، لیکن حاکم جو کچھ کر رہا ہے اس کو ویسے ویسے فالو کرتے چلے جائیں، ایسا نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ لیکن نبی جو ہے، نبی وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کا ہر کیا ہوا درست ہے، اس میں غلطی کا امکان نہیں ہوتا۔ اب میں جلدی جلدی بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے اس کائنات میں اللہ نے کس کو بھیجا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو۔ یہ جو ڈارون کی تھیوری ہے نا، ڈارون کی کہ بندر یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے، غلط ہے، 100% غلط ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، یہ بہت بڑا مذاق ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کو وہاں کی یونیورسٹیوں نے مسترد کر دیا ہے۔ ہماری جو لمس یونیورسٹی اور بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں یہ پرانا سڑا ہوا نظریہ پڑھایا جا رہا ہے، تبھی لوگ ایتھیسٹ بنتے جا رہے ہیں یونیورسٹیوں کے، اور کامن سینس نہیں ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اللہ نے ایک بات بتائی کہ میں نے مٹی سے آدم کو پیدا کیا، وہ آج کی جو ہے نا عوام ہے نا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ایجوکیٹڈ طبقے کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ایک انسان ڈارون وہ پیدا ہوا اور اس نے ایک تھیوری پیش کر دی، تو اس تھیوری کو اتنا یقین کر لیا کہ اس کو اللہ پر بھی فوقیت دے دی، حالانکہ وہ تھیوری غلط ثابت ہو چکی ہے۔ عقل سے ممکن نہیں ہے کہ خود بخود ایسا کچھ ہو جائے، یہ موضوع نہیں ہے، ورنہ میں اس پر میرے کئی بیانات ہو چکے ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ خود بخود بن جائے ایسا انسان۔ تو اللہ کی نشانی اگر آپ دن رات دیکھنا شروع کر دو نا، آج ہم سورہ انعام پڑھ رہے تھے، قرآن نے اللہ کی نشانیاں بیان کرتے 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 ایسا لگتا ہے کہ اللہ کو بڑا جوش آ گیا، اور اللہ نے فرمایا ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار، یہ ہے جس کے یہ تصرفات ہیں۔ خالق کل شیء، ہر چیز کو اسی نے بنایا، فاعبدوہ، اسی کی غلامی کرو، غلام بن کے رہو اس کے، یہ ہے۔ تو اتنی کائنات میں اللہ نے نشانیاں بکھیر دی ہیں کہ
کہ ان کو دیکھ کے یہ کہنا کہ یہ خود بخود ہے، یہ بالکل عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ تو اللہ نے سب سے پہلا انسان کس کو بنایا؟ آدم علیہ السلام، ڈائریکٹ مٹی سے بنایا، پتلا بنا کے اس میں روح پھونک دی، پھر ان کو سلا دی اللہ تعالیٰ نے۔ میرا گلا بیٹھا ہوا ہے، دعا کریں یار یہ ٹھیک ہو جائے، رمضان شروع ہوتا ہے اور گلا بیٹھ جائے، تراویح اتنی مشکل سے پڑھ رہا ہوں نا میں، تو میں نے وہ ہلکی پھلکی اینٹی الرجی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اس سے۔ اب جا رہا ہوں، سوچ رہا ہوں کہ تھوڑی سی ڈوز لے لوں، کیونکہ تراویح تو نکلے نا، تراویح صحیح طرح ہو جائے۔ تو اب ایسا نہ ہو ٹوٹ کے آنا شروع ہو جائیں واٹس ایپ پہ، کہیں بیان جاتا ہے نا، حضرت آپ کو ایک چیز بتاؤں، وہ میسج آ جائے گا، آپ ایسا کریں گڑ جو ہے نا، گڑ اس کو نا دودھ میں گرم کریں اور صبح سحری سے 1 گھنٹہ پہلے پی لیں۔ پھر ایک نسخہ آئے گا، آپ ایسا کریں، آپ جو ہے نا وہ بنفشہ شہتوت ہے نا گرم پانی میں ڈال کے پئیں۔ وہ بھائی واٹس ایپ پہ جان چھوڑ دو یار، اتنے میسیجز، ہزاروں کی تعداد میں میسیجز پڑے ہوتے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے آپ کے، ہم خیر خواہی کے جذبے کو مانتے ہیں، ماشاءاللہ آپ کو محبت ہے، لیکن یہ وہی محبت ہے اندھی کے بچہ ہوا چون چون کے مار دیا اس نے۔ ایک اندھی کے بچہ ہوا تھا، اس نے چون چون کے مار دیا اس نے۔ تو وہ بس مجھے پتہ ہے الحمدللہ، میں کسی سے ڈاکٹر سے بھی علاج کرا دوں، تو منہ سے نکل گیا میری غلطی سے۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ان کو سلا دیا گہری نیند، پھر ان کی پسلی سے اللہ نے ان کی زوجہ حضرت حوا کو پیدا کیا، پھر ان دونوں سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور مردوں اور عورتوں کو بھر دیا۔ تو سب سے پہلے اللہ نے جس انسان کو بنایا وہ مرد تھا، ایک بات تو یہ پتہ چلی۔ دوسرا وہ نبی تھا۔ اچھا یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو پیدا کرتے الگ پتلے سے اور الگ پتلا ان کی بیوی کا بنا دیتے، یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا بھائی، حضرت حوا الگ پیدا ہوتی ہیں، آدم علیہ السلام الگ پیدا ہوتے، دونوں کی شادی ہو جاتی۔ ایسا کیوں کیا کہ آدم بنائے پھر ان کی پسلی سے، ان کے جسم سے؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ عورت میں بھی مرد کی کچھ خصوصیات منتقل ہو جائیں، ڈی این اے ایک ہی ہو جائے دونوں کا، اور سب کی اصل ایک اکیلے آدم پہ جا کے ختم ہو جائے۔ اور اسی وجہ سے اللہ نے آدم علیہ السلام کے لیے 2-3 بیویاں پیدا نہیں کی۔ لوگ مجھ پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر یہ 2-3 شادیاں سنت اور یہ ہے تو یہ فطرت ہے، تو آدم علیہ السلام کے وقت تو فطرت کی رعایت کرنی چاہیے تھی نا، ان کی ایک کیوں ہے؟ ان کی اگر 2 ہوتی تو ہم سب سگے بھائی نہ ہوتے۔ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ ہم کچھ پہلی بیوی کے ہوتے، کچھ دوسری کے ہوتے، پھر پھڈے ہوتے ہمارے آپس میں۔ تو اللہ نے کہا کہ تمام انسانوں کی ماں ایک ہو اور پھر اس کی بھی اصل ایک اکیلا آدم ہو، تاکہ سارے انسانوں میں آدم کی خصوصیات آ جائیں، چاہے مرد ہو یا عورت۔ یہ حکمت تھی اس میں۔ دوسری بات یہ کہ جو اصل ہوتی ہے وہ زیادہ کامل ہوتی ہے، جس کو اصل سے کھینچ کے نکالا جائے اس میں کچھ نہ کچھ تھوڑا سا عیب ہوتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو تو مکمل کامل بنایا گیا، اور ان کی زوجہ کو ان کی ایک پسلی سے بنایا گیا تاکہ تھوڑا سا اس میں نقص موجود رہے۔ وہ نقص کیا ہے؟ کمزوری۔ مرد طاقتور ہوتا ہے اور عورت اس کی نسبت کمزور ہوتی ہے۔ مرد میں برداشت کی قوت زیادہ ہے، عورت میں برداشت کی قوت کم ہے۔ خواتین یہ بات سن کے غصہ تو بہت ہوتی ہوں، لیکن حقیقت ہے بھائی، چھپکلی گر جائے مردوں کی چیخ نکلتی ہے، کیسی خواتین کی چیخ؟ یہ تو حقیقت ہے نا، اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی۔ اسی سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کی نسبت عقل کم دی ہے، یہ صحیح حدیث ہے، اس کا آپ انکار نہیں کر سکتے۔ اب اس پہ بھی دنیا اچھل جاتی ہے، کیوں بھائی، کیوں کم دی ہے؟ تو ذہین ہوتی ہیں لیکن مرد کی نسبت کم ہے۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ جیسے بعض عورتیں مردوں سے زیادہ طاقتور ہوتی ہیں تو ایسے ہی بعض مردوں سے زیادہ ذہین بھی ہوتی ہیں، لیکن اوور آل ایک قاعدہ اور کلیہ جو بنایا گیا ہے وہ یہ کہ مرد میں ذہانت زیادہ ہوگی، عورتوں میں نسبتاً کم ہوگی۔ لیکن کبھی کبھی اس کے خلاف بھی ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ میں ذہانت زیادہ تھی بہت سے مردوں سے، بہت سے صحابہ سے زیادہ ذہین تھی، ایسا حدیث کا مطلب بیان کر دیتی تھی کہ بہت سے صحابہ کی توجہ اس طرف نہیں جاتی۔ حضرت عمر نے ایک حدیث بیان کی، اس کا مطلب بیان کیا، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اللہ عمر پہ رحم کرے، بیچارہ حدیث کا مطلب سمجھا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے،
کتنی ذہین تھی وہ. تو ایسے ہی اس دور میں بھی بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کو اللہ نے ایک ایکسٹرا آرڈینری ذہین بنایا ہوتا ہے, لیکن عمومی طور پر قاعدہ کیا ہے کہ مرد میں ذہانت زیادہ ہے. تو یہ حکمت تھی کہ حضرت حوا کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا, اور اس میں حکمت یہ بھی تھی کہ انسان کو اپنی جنس کی طرف میلان ہوتا ہے. اگر بالکل الگ پتلا بنایا جاتا تو دونوں کی مٹی الگ الگ ہو جاتی, تو دونوں کی طبیعت ایک دوسرے کی طرف مائل نہیں ہوتی. جیسے جنات کو اللہ نے آگ سے بنایا, اب ہمیں جنات اچھے نہیں لگتے اور جنات کو ہم اچھے نہیں لگتے. یہ آپس میں کوئی ریلیشن ہونا چاہیے نا, ایک جو ہے وہ جو فیملی ہے وہ ایک ہونی چاہیے. تو یہ بہت ساری حکمتیں تھیں. پھر آدم علیہ السلام کے جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے, ایک لڑکا اور ایک لڑکی. تو جو لڑکا لڑکی ہوتے تھے ان کو بھائی بہن سمجھا جاتا تھا, اور جو اگلے پیٹ سے ہوں گے لڑکا لڑکی وہ ان کے کزن شمار ہوتے تھے, وہ بہن بھائی شمار نہیں ہوتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ نے نسل بڑھانے کے لیے قانون بنایا تھا. اس کے بعد جب چچا ماموں پیدا ہو گئے اور وہ کزن وجود میں آ گئے تو پھر جڑواں بہن بھائی کا سسٹم ختم کر دیا گیا. پھر ایک ماں اور ایک باپ سے یا ایک باپ سے یا صرف ایک ماں سے بھی جو بچے پیدا ہوں گے وہ سب کو کیا سمجھا جاتا تھا؟ بھائی بہن. تو ابتدا میں ایسا تھا کہ جڑواں بہن بھائی تو بھائی بہن ہوتے تھے, اور اگلے پیٹ سے جو ہوں گے وہ بھائی بہن نہیں ہوتے تھے. تو سب سے پہلے اللہ نے آدم علیہ السلام کو, اب دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے انسان کو نبی کیوں بنایا؟ یہ بہت اہم بات ہے بھائی. اللہ شروع میں ایسے سلسلہ جاری رکھتے, پھر جب لوگ گمراہ ہونا شروع ہوتے تو پھر اللہ انبیاء کو بھیجنا شروع کر دیتے. کیا خیال ہے بھائی؟ شروع میں تو ایسے ہی چلتا نا معاملہ. یاد رکھو, اگر آدم علیہ السلام پیدا ہوتے اور نبی نہ ہوتے تو پھر آدم علیہ السلام فالو کس کو کرتے؟ آپ کہہ سکتے ہیں ڈائریکٹ اللہ سے پوچھتے, تو جو ڈائریکٹ اللہ سے پوچھتا ہے اسی کو تو نبی کہتے ہیں. اللہ نے اس کائنات میں ایک دن کے لیے بھی کوئی ایسا شخص پیدا نہیں کیا جس پر اللہ کی حجت تام نہ ہو سکے. تو اگر آدم علیہ السلام نبی نہ ہوتے تو وہ کس کو فالو کرتے؟ کیونکہ اللہ نے دو ہی قسم کی مخلوق پیدا کی ہے, ایک وہ جو اللہ سے پوچھ کے چلیں گے, اور دوسرے وہ جو ان سے پوچھ کے چلیں گے جو اللہ سے پوچھ کے چلتے ہیں. اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں سب گمراہ ہیں. اب آپ میں, ہم میں سے ہر شخص اور ہر عورت اپنے گریبان میں جھانکے کہ ہم اپنی منمانی والی زندگی گزارتے ہیں یا نبی سے پوچھ کے چلتے ہیں. اللہ کی نظر میں اس بات کی اتنی اہمیت ہے کہ تم نبی سے پوچھے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے. اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ نے اس قانون کی لاج رکھنے کے لیے, اس قانون کا پاس رکھنے کے لیے اس کائنات میں پہلے انسان کو نبی بنا دیا, تاکہ اس کی اولاد میں جتنے لوگ ہوں گے وہ اس نبی کو فالو کریں گے. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ دوسری بات یہ کہ آدم علیہ السلام میں نا تمام انسانوں کی خصوصیات ہیں, اصل تھے نا وہ, تو ان کا ایک ایک عمل حکمت سے خالی نہیں تھا. ہر عمل میں کوئی حکمت تھی, کیونکہ وہ ہم سب کے ابا ہیں. ہم سب کے کیا ہیں؟ وہ ابا. اور بچہ ویسا ہی ہوتا ہے جیسے کیا ہوتے ہیں؟ ابا ہوتے ہیں. بچے کو اس کے ابا کا تانا دیا جاتا ہے. حضرت مریم علیہ السلام کے جب بیٹا پیدا ہوا بغیر شوہر کے, ان کی اولاد ہو گئی, تو بنی اسرائیل نے تانا کیا دیا؟ ما کانا ابو کی امرأ سو, اے مریم تیرا باپ برا آدمی نہیں تھا. باپ برا ہوتا, ماں بری ہوتی, بچے بھی برے نکل آتے ہیں, ماحول سے متاثر ہوتے ہیں. تمہاری باپ اور تمہاری ماں تو بڑے نیک تھے, تو نے یہ کیا کیا؟ تو باپ کا جو ہے نا انسان کو کیا دیا جاتا ہے؟ باپ کا, اور بعض دفعہ ماں کا بھی تانا دیا جاتا ہے, والدین کا تانا دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کچھ ایسے کام ہونے دیے ہیں جو بظاہر نبوت کے منافی تھے. نبی بھی بنایا مگر ان سے غلطی بھی ہو گئی. وہ کیا غلطی ہوئی کہ اللہ نے کہا کہ اس درخت کو مت کھانا, مگر آدم علیہ السلام نے کھا لیا. غلطی ہو گئی. تو اب ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. کیا خیال ہے؟ اگر ہم سے غلطی ہو اور ہمیں کوئی تانا دے, تم انسان ہو, تم سے غلطی ہو گئی, ہمارے تو ابا سے ہوئی تھی, ہے بھائی.
اب ہمیں کوئی تانا دے سکتا ہے تمہارے باپ سے کبھی غلطی ہوئی نہیں، تم سے کیسے ہو گیا؟ ہم کہیں گے ہمارے باپ سے تو ہوئی ہے بھائی، ہمارے باپ سے تو غلطی ہوئی، ہم سے بھی ہو گئی تو کیا ہے۔ لیکن ایک اور بات، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ غلطی تو شیطان سے بھی ہوئی تھی، تم بھی شیطان ہو، شیطان سے بھی ہوئی تھی نا۔ آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے یار، شیطان کا پتہ ہے کون ہے؟ وہی نا، غلطی تو کی تھی نا، غلطی ہوئی تھی وہ، یعنی میں تعبیر وہی استعمال کر رہا ہوں نا تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ تو شیطان سے کیا غلطی ہوئی تھی؟ اللہ نے کہا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اس نے بولا بھائی یہ کیا، میں کیوں کروں، مٹی سے بنایا۔ تو اب غلطی ہونا تو شیطان سے بھی ہوئی اور آدم علیہ السلام سے بھی۔ فرق کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، جب آدم سے غلطی ہوئی اتنا پچھتائے، یہ کیا ہو گیا، الفاظ نہیں تھے کہ میں کیسے اللہ سے گڑ گڑاؤں، کیسے معافی مانگوں۔ ان کی بے چینی کو دیکھ کر اللہ نے ان کو الفاظ بھی سکھا دیے، اتنے بے چین ہے اللہ، یہ غلط ہو گیا، زنا نہیں ہوا، شرک نہیں ہوا، چوری نہیں ہوئی، ایک معمولی سی غلطی، وہ بھی اجتہادی غلطی تھی۔ شیطان، علماء کہتے ہیں کہ شیطان نے یہ بہکایا کہ اللہ نے یہ جو کہا ہے نا اس درخت سے مت کھانا، تو مطلب یہ صرف یہ والا درخت، اس ٹائپ کے دوسرے جو ہے نا ان سے کھا سکتے ہو۔ جیسے ہمیں کوئی کہے بھائی آم کے درخت سے مت کھانا، تو مطلب وہ تک کہیں بھی آم نہیں کھانا۔ تو کہتے ہیں کہ شیطان نے اس طرح بلغلایا کہ وہ جو اللہ نے کہا نا یہ والا تو مراد یہ والا، دوسرا کھا سکتے ہو۔ تو اور پھر شیطان نے اس کے فضائل بیان کیے کہ وہ درخت جو اللہ نے روکا ہے نا وہ اس لیے کہ اسے جب کھاؤ گے نا تو ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ تو ایسی وہ باتیں کر کے نا شیطان نے چکنی چپڑی باتیں کر کے ابا کو بھی ہماری اماں کو بھی دونوں نے مشورہ کیا وہ کیا خیال ہے۔ تو جیسے ہی کھایا ہے اللہ نے سب سے پہلے دونوں کا لباس چھین لیا اور دونوں درخت کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے، حالانکہ دونوں کا پردہ نہیں تھا، میاں بیوی تھے۔ مگر اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عام حالت میں میاں بیوی کو بھی حیا کے تقاضوں کے مطابق رہنا چاہیے۔ جب میاں بیوی کو رہنا چاہیے عام حالت میں، تو پھر بہن بھائیوں کو تو اور زیادہ رہنا چاہیے۔ آج کل بہنیں اپنے بھائی کے سامنے ایسا لباس پہن کے بیٹھتی ہیں کہ شرم آ رہی ہوتی ہے، بیٹی باپ کے سامنے عجیب سے لباس میں آ کے بیٹھ جائے گی۔ بھائی باپ کا تو بڑا احترام ہے، بیٹی کو چاہیے کہ باپ کے سامنے تو پراپر ڈریس میں بیٹھے۔ خیر، تو آدم علیہ السلام کی طبیعت میں کیا پیدا ہوا؟ بہت پریشان کہ کیسے مناؤں اللہ کو، کیا ہو گیا۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، اللہ فرماتے ہیں آدم نے اچک لیے اللہ سے، اچک لیے کلمات۔ اچکنا کیا ہوتا ہے کہ اللہ نے جب ان کو ان کے دل میں ڈالے تو بس انہوں نے جلدی سے یاد کر لیے۔ تو بڑے خوبصورت کلمات ہیں، اس کے ذریعے اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ وہ کیا تھے؟ دونوں نے مل کے دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم دونوں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ جب گناہ اجتماعی ہو تو توبہ بھی کیسی ہونی چاہیے؟ اجتماعی ہونی چاہیے۔ دونوں سے غلطی ہوئی ہے، اللہ ہم دونوں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، تیرا کوئی نقصان نہیں کیا۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں کی، ہمیں معاف نہ کیا، ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اعتراف جرم بھی ہے اور اپنی قسمہ پرسی کو بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم بھکاری ہیں، ہم بھکاری ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں۔ یہ نہیں بتایا کہ ہم توبہ کے مستحق ہیں۔ اے اللہ یہ تو ہوتا ہے، کیا ہو گیا اگر ایک دفعہ غلطی ہو گئی تو انہیں بھی تو جنت سے نکال دیا پکڑ کے، اور یہ ہو گئی نا، سزا مل گئی نا، کپڑے چھین لیے نا، عذر نہیں پیش کر رہے، گڑ گڑا رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ثم اجتباہ ربہ، پھر اس کے رب نے اس کو دوبارہ سلیکٹ کر لیا، فتاب علیہ وہدا، توبہ بھی قبول کی اور آئندہ پھر غلطی سے بچایا بھی، ہدا سیدھے راستے پہ چلا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں سورہ آل عمران میں کہ میں نے آدم کو منتخب کیا سب سے پہلے اس کائنات میں؟ یہ بتانے کے لیے کہ تم نے کس کے طریقے کو فالو کرنا ہے؟ بولو بھائی، آدم علیہ السلام کے طریقے کو فالو کرنا ہے۔ سیاست دانوں کو فالو نہیں کرنا، سیاست دانوں کو صرف ووٹ دینے ہیں، آپ نے جو اچھا لگے اس کو دے دو، بس فالو نہیں کرنا۔ کوئی بھی اچھا نہیں لگ رہا تو جو کم درجے کا برا لگ رہا ہے اس کو دے دیں۔ بھئی دو بدماش ہیں تو جو کم درجے کا بدماش ہے اس کو دے دیں، اور دیں ضرور ووٹ، کیونکہ ووٹ نہیں دیں گے اگر تو بڑا بدماش آ جائے گا۔ تو لیکن فالو نہیں کرنا، فالو صرف انبیاء کو،
اور ان علماء کو جو انبیاء کے راستے کو فالو کر رہے ہیں، ان کو فالو کرنا ہے، کیونکہ اب ہمارے سامنے انبیاء نہیں ہیں، ہمارے سامنے وہ علماء ہیں جو انبیاء کو فالو کر رہے ہیں۔ یاد رکھو، کتابیں پڑھنے سے کبھی بھی دین زندگی میں پوری طریقے سے نہیں آتا، شخصیات کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ کتابوں سے اگر مسئلہ حل ہو جاتا تو انبیاء کتابیں دے کے چلے جاتے، ان کی شخصیتیں نہ ہوتی۔ نبی جب دنیا میں آئے تو نبی کے بعد ان کے شاگردوں کو لوگوں نے فالو کیا، پھر شاگردوں کے بعد شاگردوں کے شاگردوں کو، یہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اہل اللہ کی صحبت، ان جیسا بننا، ان کو دیکھنا، ان کی مجلس میں بیٹھنا، اپنے حالات ان کے سامنے رکھنا، ان کی باتوں کو غور سے سننا اور ان کو فالو کرنا۔ یہ شخصیت جب تک درمیان میں نہیں آئے گی معاملہ گڑبڑ رہے گا۔ آج لوگ کہتے ہیں ہم شخصیت پرستی کو نہیں مانتے، ہم تو قرآن پہ ڈائریکٹ چلتے ہیں۔ قرآن پہ اگر ڈائریکٹ چلنا کافی ہوتا تو سب سے پہلے صحابہ کو حکم دیا جاتا کہ قرآن پہ ڈائریکٹ چلو۔ صحابہ کو تو حکم کیا گیا کہ تمہارے درمیان جو نبی آئے ہیں نا، وہ 3 کام کریں گے، یعلمہم الکتاب، تمہیں کتاب سکھائیں گے۔ حالانکہ قرآن تو عربی میں تھا، صحابہ کو سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں کیا کریں گے؟ قرآن سکھائیں گے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، پھر تمہیں پاک کریں گے، یعنی تمہارے اندر جو برائیاں ہیں ظاہری اور باطنی، ان کی اصلاح کی کوشش کریں گے، تزکیہ کریں گے۔ اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْحِكْمَةَ، حکمت کی باتیں بھی سکھائیں گے۔ حکمت کہتے ہیں کہ موقع محل کی مناسبت سے جو بھی کوئی علم کی بات ہو، عمل کی بات ہو، وہ حکمت کی بات کہلاتی ہے۔ تو صحابہ نے کس سے سیکھا؟ نبی سے۔ حالانکہ قرآن موجود تھا، حدیث صحابہ کو معلوم تھی، مگر پھر بھی سیکھا کس سے؟ نبی سے۔ اور تابعین نے کس سے سیکھا؟ صحابہ سے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے تو نبی سے سیکھا ہے، ہم آپ سے نہیں سیکھیں گے، ہم ڈائریکٹ قرآن سے سیکھیں گے۔ تابعین کے دور میں جس نے قرآن کو ڈائریکٹ سمجھنے کی کوشش کی، وہ یا تو معتزلی بن گیا، یا وہ رافضی بن گیا، یا وہ خارجی بن گیا، وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہو گیا۔ سب سے پہلے حضرت علی کے خلاف بغاوت ہوئی ہے۔ ان لوگوں نے بغاوت کی حضرت علی کے خلاف جو کہتے تھے ہم قرآن کو ڈائریکٹ سمجھیں گے، صحابہ سے نہیں سمجھیں گے۔ انہوں نے بغاوت کی، اور اتنے دیندار تھے نا وہ، ایسی تہجد، ایسی نمازیں پڑھا کرتے تھے کہ ان کو دیکھ کے صحابہ اپنی نمازوں کو ہلکا سمجھنے لگتے تھے، اتنے نیک تھے۔ لیکن مصیبت کیا تھی؟ قرآن سمجھنے میں صحابہ کے واسطے کو انہوں نے درمیان سے نکال دیا، انہوں نے ڈائریکٹ سمجھیں گے۔ تو یاد رکھو، یہ ڈائریکٹ والے معاملے چھوڑ دو، یہ پورا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ یہ امت کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی، ہر دور میں ایسے لوگ موجود رہیں گے جن کی اتباع کا شریعت ہمیں حکم دیتی رہے گی۔ اگر ایک نہیں سمجھ میں آ رہا تو دوسرے کے پاس چلے جاؤ، وہ نہیں آ رہا تو تیسرے کے پاس چلے جاؤ۔ یہ کہو یہ سب غلط ہیں تو اس کا مطلب آپ غلط ہیں۔ سب کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتے۔ سب جس دن غلط ہوئے اس دن اللہ اس کائنات کو تباہ و برباد کر دے گا، کائنات کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ پھر حدیث میں آتا ہے جب تک اس زمین پہ اللہ کا نام لیا جائے، اللہ والے موجود رہیں گے، قیامت نہیں آ سکتی۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں امام مہدی کا بھی زیادہ انتظار نہیں کیا کرو۔ لوگوں نے دجال کب آ رہا ہے، امام مہدی کب آ رہے ہیں، ابھی ٹائم ہے تھوڑا سا، ابھی بہت نیک لوگ موجود ہیں بھائی، ابھی تو بہت، ابھی دجال میں بڑا ٹائم ہے، ابھی جلدی نہیں آ رہا۔ 2011 کی پیش گوئی تھی، گزر گیا وہ 2011۔ تو کام جو کرنے کا اللہ اس کے رسول نے ہمیں بتایا نا، وہ اس میں لگو۔ تو آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ غلطی ہوئی مگر پکڑے نہیں، اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، توبہ کی۔ تو اب اگر ہم سے غلطی ہوتی ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ غلطی تو ہمارے باپ سے بھی ہوئی تھی، صرف اتنا کافی نہیں، ہم کہیں گے غلطی ہوئی تھی مگر انہوں نے سوری بھی کیا تھا۔ جیسے ہماری خصلت میں غلطی ہے ایسے ہی ہماری خصلت میں سوری بھی ہے۔ نہیں آ رہی بات؟ اللہ کی نافرمانی ہو تو اللہ سے سوری کرو، جس کو توبہ کہتے ہیں، اور اللہ کی مخلوق کا دل دکھایا، اس کا حق ادا نہیں کیا تو مخلوق سے سوری کرو، کیونکہ اگر مخلوق سے سوری نہیں کرو گے تو بھی اللہ ہی انتقام لے گا۔ یہ نہ سمجھو کہ مخلوق لے گی، اگر مخلوق نے لیا تو اللہ پھر بھی لے گا۔ اللہ دونوں کے حقوق کا مطالبہ کرتا ہے، بولے میرے بھی حقوق ادا کرنے ہیں اور میرے بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں۔ جیسے گھر میں والد دیکھتے ہیں نا کہ اگر ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو ستایا تو باپ درمیان میں پڑھ کے کہتا ہے کہ اس بھائی سے سوری کرو، کہتا ہے نا، کیونکہ اس کے لیے سب بچے برابر ہیں۔ اللہ کے لیے یہ ساری مخلوق برابر ہے،
اس لیے آپ نے اگر کسی مخلوق کو پریشان کیا، اس کا حق مارا، اس کا دل دکھایا، اس کے ساتھ ظلم کیا، تو اللہ کہتے ہیں میں اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک تم اس کے ساتھ بھی سوری نہیں کرو گے. اور سوری باقاعدہ سوری ہونا چاہیے، یعنی ان تمام لوازمات کے ساتھ سوری ہونا چاہیے. مثال کے طور پر کسی کے پیسے کھائے ہیں تو سوری کے ساتھ وہ پیسے بھی واپس لوٹانے پڑیں. اللہ کے حقوق ادا نہیں کیے تو اللہ سے معافی کے ساتھ وہ حق بھی ادا کرنا پڑے گا. نمازیں قضا کی ہیں تو توبہ بھی کرنی پڑے گی اور قضائے عمری بھی ادا کرنی پڑے گی. یہ 100% باطل قول ہے کہ قضائے عمری نہیں ہے، یہ اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. یہ 15ویں صدی کا گڑا ہوا قول ہے. یہ جو بعض لوگ آج کل نکل آئے ہیں نا کہ قضائے عمری کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، بس توبہ کر لو کافی ہے. 1400 سال میں اس کا کوئی بھی قائل نہیں ملتا. 1400 سال میں جتنے علماء، فقہا، محدثین پیدا ہوئے ہیں سب قضائے عمری کے قائل ہیں. یہ 15ویں صدی کی بدعت ہے. اور بھی کچھ مسائل ہیں جو 15ویں صدی میں پیدا ہوئے، اس سے پہلے کہیں بھی نہیں تھے، وہ میں بتاؤں گا، لیکن وہ میرا موضوع چینج ہو جائے گا. تو اللہ سے توبہ کی ہے، نماز چھوڑی تھی تو نماز بھی پڑھو اور معافی بھی مانگو. معافی اس بات کی کہ وقت پہ نہیں پڑی. روزے رہ گئے ہیں ذمے میں تو توبہ بھی کرو اور روزے بھی رکھو. روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو فدیہ دے دو، لیکن جب تک طاقت ہے فدیہ نہیں دے سکتے آپ. اور شیطان نے کیا کیا تھا؟ شیطان سے غلطی ہوئی، اڑا ہوا ہے اور اڑتا چلا گیا اور تکبر میں. اللہ نے کہا میرے دربار سے نکل جا. اب ڈر جانا چاہیے تھا. اللہ نے آدم علیہ السلام کو بھی نکالا نا جنت سے، وہ گڑگڑا رہے ہیں اللہ معاف کر دے معاف کر دے. اللہ نے کہا معاف کر دیا لیکن ابھی جنت میں نہیں جاؤ گے دوبارہ. جنت میں اب پرچہ آئے گا امتحانی، وہ فل کر کے جا سکتے ہو. پہلے تو میں نے غریبی میں دے دی تھی جنت، غریبی میں دے دی. اب کیا ہے کہ آپ اور آپ کی قیامت تک آنے والی اولاد، آپ کا اصل وطن یہ جنت ہی ہے، لیکن اس میں جانے کے لیے شیطان رکاوٹ بنتا ہے. وہ کہے گا کیونکہ اس کو ویزا جو ملا ہوا ہے وہ جہنم کا ملا ہوا ہے، تو وہ بھی آپ کے پاسپورٹ پہ ویزا جنت کا لگنے نہیں دے گا. پوری کوشش کرے گا وہ گھسیٹنے کی تمہیں اور مزین کر کے پیش کرے گا اس دنیا کو. تو قرآن نے بہت بیان کیا کہ شیطان کس کس طریقے سے بہکاتا ہے، امیدیں دلاتا ہے لمبی لمبی. 2-4 سال زندگی کے رہ گئے ہوتے ہیں اور بحریہ ٹاؤن میں 15 پلاٹ خرید رہا ہے. کہہ رہا ہے یار ابھی 2-3 سال رہ گئے مرنے کے. وہ اس میں نہ حلال کی فکر نہ حرام کی فکر، بس لگا ہوا ہے لگا ہوا ہے لگا ہوا ہے. شیطان لمبی لمبی امیدیں دلاتا ہے. تو شیطان سے غلطی ہوئی، اس نے توبہ نہیں کی. ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس کی سند کی مجھے تحقیق نہیں ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن بعض دفعہ ایسے واقعات جو ثابت نہیں ہوتے ان کو یہ بتا کے سنانے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ثابت ہیں یا نہیں ہے پتہ نہیں، لیکن ان میں سبق اچھا ہوتا ہے. یعنی اگر شیطان ہوتا نا اور یہ واقعہ ہوتا تو یہ شیطان کے بالکل لائق ہوتا ہے، اس سے سبق اچھا ملتا ہے. وہ واقعہ یہ ہے کہ شیطان نے ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے موسیٰ اللہ سے کہو کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے. حضرت موسیٰ نے پوچھا تو اللہ نے کہا کہ بالکل ہو سکتی ہے. بھائی تم نے نافرمانی کی تھی نا، آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا، گناہ کیا تھا، اب توبہ کر لو. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام تک ہزاروں انسانوں کو جہنم میں پھینکوا چکا ہے، وہ کتنوں کو پھینکوا چکا. لیکن اللہ کی رحمت دیکھو کیسے ہی گناہ کر لیے ہوں، جب بھی آؤ گے تو واپسی کا آپشن ہے. مرنے سے پہلے پہلے آؤ گے نا آپشن ہے. شیطان بڑا خوش ہوا یار یہ تو صحیح، اتنے لوگ پھینکوا بھی دیے اور اب بھی توبہ قبول ہو رہی ہے. تو شیطان نے کہا کہ اللہ سے پوچھیں کہ توبہ کا طریقہ کیا ہوگا، کون سی تسبیح پڑھنی ہے استغفار کی، 100 دفعہ درود شریف بھی پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے، کیا کرنا، کتنے روزے رکھنے ہیں، سب تیار کرنے کے لیے. تو حضرت موسیٰ نے پوچھا تو اللہ نے کہا کچھ بھی نہیں، بس قبر کو سجدہ کر دو جا کے. بھائی پہلے آدم کو سجدہ کرنے کا کہا تھا، وہ اب دنیا میں ہے نہیں، قبر ہے تو قبر کو جا کے سجدہ کر لو. شیطان سوچ رہا تھا کہ مجھ سے روزے رکھوائے جائیں گے، میں تسبیحات پڑھوائی جائے گی، یہ کیا بھائی. شیطان نے کہا جب زندہ تھے اس وقت میرے سامنے تھے، اس وقت سجدہ نہیں کیا، اب قبر کو کیسے کروں گی، تو اور زیادہ انسلٹ ہے میری، اس میں تو میری اور بھی زیادہ انسلٹ ہے، یہ انسلٹ میں برداشت نہیں کروں گا. تو ہمارا معاملہ بھی بالکل ایسے ہے. ہم توبہ تو کرنے کے لیے تیار ہیں، استغفار کی تسبیح پڑھنے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن جس گناہ میں مبتلا ہیں اس گناہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو جب آپ گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو تو پھر اللہ سے معافی اور مغفرت کی امیدیں لگانا یہ پرلے درجے کی حماقت اور بے وقوفی ہے.
اللہ غفور الرحیم ہے ان لوگوں کے لیے جو گناہ چھوڑتے ہیں، چھوڑ دیا ہے یہ چھوڑنا چاہتے ہیں، کوشش میں لگے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ نے کہیں بھی نہیں کہا کہ میں غفور الرحیم ہوں، جو گناہ کر رہے ہیں اور کرتے رہنے کا ان کا ارادہ ہے، ان کے لیے نہیں، ان کے لیے تو دھمکی ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ، فرمایا ان کی توبہ قبول نہیں ہے جو گناہ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں اللہ میں نے توبہ کر لی۔ فرمایا نا 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 نا، اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، ان لوگوں کے لیے میں نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے، دردناک عذاب ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، یہ وہ لوگ ہیں جو موت کے وقت توبہ کر لیتے ہیں، ان کی نہیں ہوتی۔ آج کل لوگ موت کے وقت بھی توبہ نہیں کرتے، خوش و خرم جا رہے ہوتے ہیں، کوئی ان کو احساس ہی نہیں ہوتا۔ تو ہمیں پہلا سبق کیا ملتا ہے آدم علیہ السلام، یہ گھڑی صحیح ہے بھائی، ذرا ٹائم دیکھ لیں مجھے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے منتخب بندوں کا قرآن میں تذکرہ کیا، ان میں سب سے پہلے کون ہے؟ آدم۔ تو حضرت آدم سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ بڑا سبق ملتا ہے کہ بھائی غلطی ہو جائے تو مایوس نہیں ہونا اور بار بار نہیں کرنا ہے۔ آدم علیہ السلام سے بس ایک دفعہ ہوئی، توبہ کر لی، پھر تھوڑی ہوئی ہے، بار بار کرتے رہتے ہیں، توبہ بھی نہیں کرتے، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ تو ہمیں اس معاملے میں کس کو فالو کرنا ہے؟ آدم علیہ السلام۔ اور یاد رکھو، غلطی کی معافی مانگنا، اس سے انسان کی عزت کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھ جاتی ہے۔ جو لوگ غلطی پہ معافی نہیں مانگتے ان کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، یا میں نے اگر معافی مانگ لی تو میں ذلیل ہو جاؤں گا۔ تو بھائی ذلیل تو اس کام پہ انسان ہوتا ہے جو صرف آپ سے ہو، کسی اور سے ہوتا ہی نہ ہو۔ مثال کے طور پر آپ کسی کے گھر مہمان بن کے گئے، اب آپ کو واش روم آ رہا ہے بھائی، شرم تو آتی ہے انسان کو جاتے ہوئے، لیکن جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ اب جب آپ واش روم گئے، آدھا گھنٹہ وہاں سے بیٹھ کے آئے، کیونکہ پاکستانی آدھے گھنٹے سے پہلے نہیں نکلیں گے آپ، مہمان نے پولیس بلوا لی آپ کو نکالنے کے لیے، میزبان نے، آپ باہر آئے، تو واش روم جا کے آپ شرمندہ ہوں گے؟ اگر وہ آپ کو تانا دے تم یار واش روم، تو آپ کہو گے کہ تم نہیں آتے کیا؟ بھئی یہ تو سب کے ساتھ اللہ نے عیب لگا دیا نا۔ بیت الخلاء کا عیب تو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بھی ہے، بش کے ساتھ بھی ہے، ریگن کے ساتھ بھی ہے، سعودیہ کے بادشاہ کے ساتھ بھی ہے، اور پرنس آغا خان جو ان کا خدا سمجھا جاتا ہے وہ بھی دن میں 3-4 چکر واش روم کے لگاتا ہو۔ ایک دفعہ ایک آغا خانی کوئی بیٹھا ہوا تھا، کسی نے، ایک استاد سے ہمارے، ان کے وہ بڑے مزاحیہ تھے، ان سے کسی نے کہا کہ یہ پرنس آغا خان کو نا آغا خانی لوگ خدا سمجھتے ہیں، تو آپ ذرا اس کے دلائل لیں کہ وہ خدا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جب وہ لیٹرین میں بیٹھا ہوا ان کو دکھا دو، کسی دن لیٹرین میں بیٹھا ہوا ہو تو آغا خانی کو دکھا دو یہ تمہارا خدا کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ لیٹرین۔ تو اس وقت سے اس کو خدا سمجھنا چھوڑ دیں۔ تو ہر انسان کے ساتھ عیب لگا ہوا ہے، تو اب اس میں کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہے، بلکہ واش روم اگر نہیں آؤ نا آئے تو پھر بے عزتی ہوتی ہے، قبض ہے بھائی اس کا مطلب ہے۔ آپ 3 دن ہو گئے آپ واش روم ہی نہیں آ رہے، یار آپ تو کبھی بھی دھماکے کے ساتھ پھٹ سکتے ہو، مر جاؤ گے بھائی، آپ نکلو یہاں سے۔ تو اسی طرح حدیث میں آتا ہے یا بنی آدم کلکم خطاؤون، نبی نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں بنی آدم تم سب خطا کار ہو، کیونکہ آدم علیہ السلام سے ہو نا، ہمارے ابا سے ہمارے خمیر میں شامل ہو گئی یہ خطا، تم سب خطا کار ہو۔ تو اب غلطی اگر ہو جائے تو اتنا پریشان ہونے کی چندہ ضرورت، حل کیا ہے بھائی؟ سوری کر دو، کیونکہ نبی نے فرمایا خیر الخطائین التوابون، بہترین غلطی کرنے والا، یعنی غلطی کرنے والوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو توبہ کر لے، معذرت کر لے، اللہ کے ساتھ اللہ کا کوئی حق مارا ہے اللہ سے توبہ کرے، مخلوق کے ساتھ کوئی غلطی ہوئی ہے تو مخلوق سے معافی مانگ لے۔ تو غلطی سے تو کوئی بھی نہیں بچا ہوا، ہاں غلطی کرنے والوں کے درجات ہیں، سب سے بہترین وہ ہے جو غلطی کے بعد توبہ کرے، غلطی سے بچنے کی کوشش کرے گا پھر بھی ہو جاتی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو آج کل لوگوں نے تقوی کا معیار بنایا ہوا ہے نا، کسی مفتی کو دیکھ لیں، کسی عالم کو دیکھ لیں، کسی بزرگ کو دیکھ لیں، تو پھر ان کی ذرا سی کوئی غلطی نظر آتی ہے نا، اس سے پھر بدگمان ہو جاتے ہیں کہ ابے ہم تو ان کو سمجھتے تھے، یہ تو یہ ہیں، ابے یہ تو یہ نکلے، ابے میرے تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، میں کسی ایک آدمی کو میں کہہ رہا تھا یار وہ بہت بڑے بزرگ ہیں، ان سے تم اصلاحی تعلق ہے، ابے میں جانتا ہوں کون بزرگ، ایک میرے سامنے ایسا کہتے ہیں، ابے میں جانتا ہوں یہ بزرگ کیا ہوتے ہیں، سب کو یار، میں نے کہا کیا ہوتے ہیں؟ یار ابے سب دیکھے ہوئے ہم نے،
ابے اپنے گھر کے ان کے گھروں کے حالات تو دیکھو جا کے، دوسروں کو تقریریں کرتے ہیں، خود گھر میں دیکھو۔ میں نے کہا گھر تو نوح علیہ السلام کا بھی بیٹا کافر تھا یار، ہو سکتا ہے وہ اپنے بچوں کو سمجھاتے ہوں، نہیں آتے ہوں قابو میں۔ آج کل کون کس کے قابو میں؟ ہر آدمی ٹی وی دیکھ دیکھ کے، ڈرامے دیکھ دیکھ کے فنٹر بنا ہوئے، ہیرو بننے کی کوشش میں لگا ہوا، بدگمانی بدگمانی بدگمانی۔ تو غلطی ہو سکتی ہے بھائی، ہر ایک سے ہو سکتی ہے۔ وہ میں نے چند دن پہلے بیان کیا کہ وہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ پیدائش میں نے 80 ہجری بتا دی مجھے، وہ اصل میں امام ابو حنیفہ کی تاریخ پیدائش تھی، میرے ذہن میں امام حنیفہ کی آ رہی تھی اور منہ سے نکل گئی کس کی؟ امام شافعی۔ امام شافعی تو 80 ہجری میں تقریباً 150 ہجری میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ ایک سبقت لسانی سے بیان کے دوران ایک بات نکل گئی، اس پہ فیس بک پہ ایک آدمی نے کہا بھائی اس کو امام شافعی کی تاریخ پیدائش تو معلوم نہیں ہے، یہ کیا بیان کرے گا؟ سارے بیان کا کیا کر دیا؟ بیڑا فرق۔ اول تو وہ غلطی سے نکلا تھا زبان سے، مجھے پتا تھا کہ وہ نہیں ہے، غلطی سے نکلا، لیکن اگر جان کر بھی نکلا ہوتا تو بعض دفعہ ایک آدمی کو تحقیق کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے نا، تاریخ پیدائش میں، نام بتانے میں، یہ سب چیزیں تو کامن ہے بھائی، پڑھنے میں غلطی نہیں ہوتی۔ تو یہ کون سی اتنی بڑی چیز ہے کہ آپ کسی کی اس بات کو پکڑ کے بیٹھ جائیں؟ وہ کہہ رہے لوگ اعلان کریں آپ پوسٹ بنا کے نا کہ وہ میں نے غلط بیان کی، وہ بھائی اتنا نہیں ہوتا۔ اچھا یہ بھی یاد رکھو، چھوٹی موٹی غلطیاں جو دن رات ہر انسان سے ہوتی رہتی ہیں، اس میں علماء کہتے ہیں کہ بار بار معافی مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو چلتا ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے، وہ بڑے نیک پرہیزگار بن گئے، تو اب والدین کے حقوق کا ان کو بہت خیال رہنے لگا۔ ظاہر ہے جب آپ نیک بنیں گے تو سب سے پہلے تو والدین کا خیال آئے گا۔ اب گھر میں کیا ہوتا تھا، والد صاحب ذرا سخت مزاج کے تھے، والدہ بھی سخت، تو کہیں نہ کہیں ڈانٹ ڈپٹ چلتی رہتی تھی، ان سے کچھ نہ کچھ تو انسان سے ہوتا ہے نا۔ امی نے بھیجا آپ کو، جاؤ لے کر آؤ دکان سے 6 سموسے لے کر آؤ، آپ بھول گئے تو گھر میں آئے ڈانٹ پڑی، ٹھیک ہے نا۔ بعض دفعہ اتنی زیادہ پڑ جاتی ہے کہ آدمی بھی ہلکا پھلکا سا کچھ بول دیتا ہے نہ چاہتے ہوئے۔ تو حضرت سے انہوں نے پوچھا، حضرت نے فرمایا معذرت کر لیں والد صاحب سے، اگر آپ کی ہلکی پھلکی سی کچھ زبان چل رہی، انہوں نے معذرت کر لی۔ اگلے دن پھر دوبارہ ہو گیا، پھر ان کا حضرت پر معذرت کر لیں، پھر حضرت ہمیں چھوڑے رہنے سے چلتا ہے ٹھیک ہے، کیونکہ والدین کے ساتھ آپ 24 گھنٹے رہتے ہو اور ہمیشہ کا ساتھ ہے، تو اب اس میں ہر وقت سوری 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 جو ہے نا، یہ درد سر بن جاتا ہے، اس سے انسان وہمی ہو جاتا ہے۔ تو تھوڑا بہت اگر نارمل روٹین کے تحت تو بس اللہ سے سوری کر لیں کہ اللہ آئندہ احتیاط کروں گا۔ اسی طرح میاں بیوی میں بھی تھوڑا بہت چپکلس ہلکی پھلکی چلتی رہتی ہے، اس میں ایک دوسرے کو سوری کا مکلف نہیں بنانا چاہیے۔ بعض دفعہ سوری سے فائدے کے بجائے نقصان ہوتا ہے، درد سر بن جاتی ہے یہ معذرت ہی۔ بھائی ہو گئی غلطی، جانے دو، دوبارہ سے نارمل زندگی گزارو۔ بیوی سے غلطی ہو گئی ہے، چلتا ہے یار، سوری کی اس کو سوری نہ اگلواؤ، چلتا ہے بھائی، ایک ساتھ رہتے ہیں تو تھوڑی بہت غلطیاں ہوتی ہیں، معاملہ صحیح کر لو اپنا۔ شوہر سے غلطی ہو گئی ہے، اس کو انڈے لینے بھیجا تھا، وہ پراٹھے اٹھا کے لے آئے، اب خاتون کہہ رہی ہیں کہ نہیں یہ مجھ سے معذرت کرے، بھائی چھوڑو بھائی، آج پراٹھے کھا لو بغیر انڈے کے، اور اب اس کو مجبور نہ کرو۔ تو اگر یہ بہت زیادہ، یہ جو جن رشتوں کے ساتھ بہت زیادہ رہنا ہوتا ہے نا، ان میں اگر بار بار معذرت، تو پھر یہ رشتے جڑنے کے بجائے ٹوٹتے ہیں۔ ان میں ظرف کیا کرنا چاہیے؟ بڑا کرنا چاہیے، جانے دو، چلتا ہے۔ بعض لوگ میرے ساتھ معذرت بہت کرتے ہیں، ذرا سی بات پہ حضرت معذرت، مجھے بڑا عجیب سی دماغ میں نا بوجھ لگنا شروع ہوتا ہے، بھائی چھوڑو یار معذرت چلتا ہے بھائی۔ اب وہ کوئی بات کی تھوڑی لمبی ہو گئی، حضرت آپ کو تکلیف تو نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی بھائی۔ حضرت مجھے لگ رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے آپ کو تکلیف تو نہیں ہوئی؟ ابے نہیں ہوئی بھائی، بات تو کر۔ اگر ہو بھی گئی تو اس سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی اس معذرت نامے سے ہوتی۔ چلتا ہے بھائی، سب چلتا ہے۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ جب بعض دفعہ کوئی کام بتاتے تھے تو کوئی شاگرد سے رہ جاتا تھا، تو بس وہ میرے سے بھی ایسا ہوا ہے، تو میں نے معذرت نہیں کی۔ حضرت کو مجھے پتا تھا کہ غصہ بھی آ رہا ہے، اس معذرت نہیں کہ ہم سمجھ گئے، بس حضرت نے بھی ہمارے چہرے کا جو ہے نا وہ تاثرات دیکھ کے اندازہ لگا لیتے تھے کہ اس کو غلطی کا احساس ہو گیا، بس اتنا کافی ہے۔ تو یہ جو آپس کے بہت زیادہ گہرے تعلقات ہوتے ہیں نا، تو اس میں ایک دوسرے کو سوری کا مکلف نہیں بنایا کرو، وہ چلتا ہے۔ اب دیکھو پنجاب میں ایک دفعہ جا رہا تھا، کئی دفعہ تجربہ ہوا ہے، آپ سفاری کر رہے ہو نا، کچھ چیزیں پنجاب میں اچھی ہیں، کراچی میں غلط ہیں، کچھ کراچی میں اچھی ہیں، پنجاب میں غلط ہیں۔ تو ایک چیز کراچی میں اچھی ہے، پنجاب میں غلط ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ سب جگہ نہیں ہوتا بھائی۔ جا رہے ہو نا آپ کہیں، ہلکی سی کسی کی بائک آپ سے ٹکرا گئی تو وہ مڑ کے دیکھے گا یوں کر کے،
لاہور میں خاص طور پر کوئی تن و تمیز نہیں ہے، کچھ نہ کچھ منہ سے الا ماشاء اللہ، سوائے ان لوگوں کے جو اس وقت میرا بیان سن رہے ہیں لاہور میں، وہ بہت اچھے ہیں، ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، تو وہ لازمی کچھ نہ کچھ بولتے ہیں۔ میں ایک دفعہ جا رہا تھا لاہور میں، کسی نے، اب میں آگے دیکھتا ہوا جا رہا ہوں تو کسی نے جو ہے نا، مجھے احساس نہیں نا، تھوڑا روڈ پہ میں زیادہ آ گیا تو ایک بائک والا بائک کے ہینڈل ٹکرایا مجھ سے، کہتے اندھا ہے ویگدا نہیں ہے، اگوں ہی اگوں ویگدا ہے، پچھوں ویگدا ہی نہیں ہے، ایسے غصے سے اس نے کہا اگوں ہی اگوں ویگدا ہے، پچھوں ویگدا ہی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی، تھوڑا سا ٹچ ہو گیا، کچھ چلتا ہے۔ کراچی میں ایسا جو میرا مشاہدہ ہے وہ ہے کہ آپ جا رہے ہیں، تھوڑا بہت ہو بھی جائے نا، مسکرا کے نکل جائے، تو یہ ہے وہ بات جو میں سمجھانا چاہوں، لیکن ساری چیزیں کراچی میں اچھی نہیں ہے۔ آپ یہ لاہور پر فضیلت کی کوشش نہ کریں، لاہوری لاہور کے معاملے میں کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لاہور لاہور ہے۔ لاہوری مکہ گیا، وہاں بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ کنا سونا تیرا مکہ تے کنا سونا مدینہ تے کنا سونا روزہ تے کنا سونا بیت اللہ، پر لاہور لاہور ہے۔ اللہ سے کہتے ہیں پر لاہور کیا ہے۔ تو کچھ چیزیں کراچی میں وہاں سکون ہے، یہاں کوئی پتہ نہیں کس وقت کیا ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں نا، ایک کراچی کا بندہ کسی مسجد میں تھا، پیچھے دھماکہ ہوا، پوری مسجد خالی ہو گئی، کراچی والا کھڑا ہوا ہے۔ لوگوں نے کہا تم کیوں کھڑے؟ کہتے ہیں ہم لوگ بہت ہوتا ہے ہمارے یہاں۔ تو یہ مطلب ہے میں جو سمجھانا چاہ رہا تھا۔ تو خلاصہ میں بات ختم کرتا ہوں اپنی، خلاصہ کیا نکلا کہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تھی تو ہم سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنی ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، مخلوق کے سامنے بھی توبہ کرنی ہے، اور جو روز مرہ کی چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں جو سب سے ہی ہو جاتی ہیں، اس میں ایک دو بار سوری کر لو، جن کے ساتھ زیادہ رہنا ہوتا ہے بار بار سوری کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے، اس سے پھر وہمی بن جاتا ہے انسان، دماغی مریض بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل اس پر انشاءاللہ مزید کچھ بات کریں گے۔ جی، یہ اگر جس طرح ابھی آپ نے بتایا کہ کسی سے کوئی غلطی گستاخی ہو گئے یا کوئی کسی کو کوئی لین دین ہو وہ ٹھیک کر دے، کسی کا لین دین ہے اور بعد میں احساس ہو اور اس بندے کا انتقال ہو گیا، ہاں، کسی کا لین دین ہو اور اس کا انتقال ہو جائے تو پھر اس کے ورثہ کو دیں، جس کا جتنا حصہ وراثت کا بنتا ہے نا، وہ رقم اس حساب سے ان کے وارثوں کو دے دیں۔ نہیں، مسجد وغیرہ میں نہیں دے سکتے، بالکل جائز نہیں، وارثوں کو دینا پڑے گا۔ بھائی پہلے مرد چلے جائیں، خواتین تھوڑا سا ویٹ کر لیں۔